نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا متعدد نکاح کرنا، یعنی تعدد ازواج کیوں تھا۔ چونکہ اس پر کرسچن عیسائی جو ہے اعتراض طرح طرح کے کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ اعلان عام فرما دیں کہ لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ تو سرکار جیسے مردوں کے رسول تھے، ارسلت الی الخلق کافہ، ایسے آپ تمام کے تمام جو ہیں عورتیں، ان کی بھی آپ رسول تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مردوں کو مسجد میں صحبت ملتی، مردوں کو میدان جنگ میں صحبت ملتی، تو ضروری تھا کہ عورتیں بھی کچھ ایسی ہوتی جو سرکار کی دائمی صحبت میں رہ کر علم حاصل کر کے دوسری عورتوں تک جو ہے وہ پہنچاتی۔ تو ایک حکمت تو یہ بھی تھی تعدد ازواج میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف خاندانوں اور قبیلوں کی عورتوں پر شفقت فرما کر اپنے نکاح میں لا کر ان کو آپ پڑھاتے سکھاتے، اور وہ دوسری عورتوں کے مسائل، خواتین کے مسائل کا وہ ہر ازواج مطہرات پیش کرتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جیسے روحانی طاقت باقیوں کی بنسبت، سب کی بنسبت زیادہ عطا فرمائی تھی، جسمانی طاقت بھی اللہ کریم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اس پر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث شاہد ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھا کرتے تھے، ریگولر دن رات روزے میں رہتے۔ صحابہ کرام دیکھتے تو صحابہ بھی رکھنا شروع کر دیتے، صحابہ کے رنگ پیلے پڑ جاتے۔ سرکار فرماتے یطعمنی ربی ویسقینی ربی ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی ربی، کہ صحابہ تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ظاہر ہے تو صحابہ جب حضور کی مثل نہیں ہو سکے تو بعد والے اٹھ پٹان کیا ان کی داؤں کی حیثیت ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے اللہ کریم نے آپ کو جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک جامع ترمذی کی روایت میں حضور نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی۔ اور دیکھیں یہ اعتراض کیوں ہوا تعدد ازواج پر؟ اس لیے کہ عیسائی اس کی علت سمجھتے ہیں خیش نفس، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور نے خیش نفس کے لیے جو ہے وہ نکاح کیا۔ ہم کہتے ہیں اس کی علت خیر خواہی تھی، خیش نفس نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر خیش نفس ہی ہوتی تو قرآن کہتا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ عورتیں اپنا آپ حضور کی برگاہ میں آ کر ہبہ کر دیتی، سعادت سمجھتی کہ قیامت والے دن ہمارا حضور کی غلامی میں نام آئے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی ازواج سے نکاح کیا ہے سب کی سب بیوہ تھیں، سوائے ام المومنین حضرت محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اور پھر خیش نفس کیسے؟ 25 سال کی عمر میں جب آپ کا پہلا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے، اور یہ نکاح تقریباً 25-30 سال کا عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ اس دوران سرکار نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ سرداران قریش بڑی بڑی معافرے کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، جس خوبصورت عورت سے کہو گے ہم تمہیں نکاح کرا دیں گے۔ اپنے آپ پر قیاس کرتے تھے نا، حالانکہ حضور کی تو یہ چاہت، حضور کی تو یہ خواہش نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ جب اتنا عرصہ خاتون اول حضور کے نکاح میں رہیں، اس دوران آفریں بھی آتی رہیں، قرآن بھی اس پر گواہ ہے اور تاریخ اور ہسٹری بھی اس پر گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اور جب نکاح فرمایا پس منظر دیکھیں، یا تو مطلب وہ عورتیں جو مطلب ہے کہ وہ یا ان کے خاوند مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، کہیں اس دوران ہی جو ہے وہ
جو ہے شوہر مارے گئے، جس کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور کہیں مطلب ہے کہ جو سرداران تھے ان کی جو شہزادیاں تھیں جیسے حضرت ام حبیبہ ہے وغیرہ، ان کے ساتھ حضور نے نکاح کیا تاکہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور دیکھیں کہ آپ پوری ترتیب دیکھیں، سب سے پہلا نکاح حضور نے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کیا، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا۔ انہوں نے ساری پونجی حضور کے حوالے پہلے دن کر دی، تو معلوم کہ حضور اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی مدد کے لیے حضور نے یہ عمل جو ہے وہ کیا جی، کیونکہ کافر بڑے متعصب تھے نا۔ ام المومنین کا بھی حضرت پہلے جو جبیر بن مطعم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے متاثر ہو جائے ان کے مذہب سے، دین سے، پھر یہ معاملہ جو ہے ہوا۔ تو بہرحال آپ ترتیب دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا شوہر جو ابتداء ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے اور وہاں ہی وہ بیوہ ہو گئی۔ تو جب وہ واپس مدینہ پاک آئیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا، اور پھر ان کے بعد دیکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی شہزادی، اور مسلمانوں کے اس وقت کتنی غربت کے حالات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا نکاح کا، پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کا کہا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا، تو پھر میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، تو حضور نے نکاح میں جو ہے وہ قبول کر لیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت حفصہ ام سلمہ کے ساتھ ان کا سرکار کا پھر نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ کے خاوند کی موت کا مطلب سبب کیا تھا؟ وہ زخم تھا جو ان کو ایک لڑائی میں لگا تھا۔ تو ام سلمہ کے بعد پھر حضور نے حضرت کیا کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی تھی۔ تو آپ ماں اپنے خاوند کے اس دوسرے گروہ میں شامل تھیں جو ہجرت کر کے حبشہ کو چلا گیا تھا، اور وہاں ان کا خاوند عیسائی ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد مر گیا، لیکن وہ اسلام پر قائم رہی اور آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جاش سے نکاح ہوا۔ ان کو زید بن حارثہ نے گھریلو نا اتفاقی کی وجہ سے طلاق دے دی تھی، حضور کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، جو کہ جن کا کیا کہتے ہیں کہ ام المساکین کو نیت ہے جی، بہت غریب تھیں۔ آپ کا خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، آپ خود بھی نکاح سے 2-3 ماہ بعد ہی آقا علیہ السلام کے روبرو فوت ہو گئی۔ اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پھر آپ کا نکاح ہوا، وہ بھی مہاجرات میں سی تھی، اور بیوہ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا جتنی بھی عورتیں آپ کے ازواج میں شامل تھیں وہ سب کے سب ایسی تھیں جو ابتداء مسلمان ہوئی تھی، اور آخر کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کی دکھ تکلیفیں اٹھا کر جلا وطنی اختیار کر کے دوسرے ملک میں آئیں، اور انہوں نے پناہ لی، اور پھر سرکار نے شفقت فرمائی جی۔ اور جتنا سب قریشیوں کے شریف خاندان سے ان کے تعلق تھے، ایک طرف وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ چکی تھیں اور اپنی جائیداد اور سب آسانیاں قربان کر کے صرف دین کی خاطر جلا وطنی انہوں نے قبول کی تھی، تو سرکار، اور دوسری طرف یہ مصیبت آئی کہ ان کے خاوند محنت مشقت کر کے ان کو کھلاتے تھے، وہ بھی مر گئے یا جنگوں میں شہید ہو گئے۔ ظاہر بات ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انما لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ سرکار نے پھر شفقت فرما کے ان کو اپنی تزویج میں اور اپنے جو ہے وہ نکاح میں آپ نے لیا۔ ام المومنین حضرت جویریہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھی جو قوم کے سرداروں کی لڑکیاں تھیں، اور جنگوں میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قبضے میں آئیں۔ ان سے جو ہے وہ سابق الذکر ایک کافر کی بیوی تھی جو لڑائی میں ماری گئی، تو مال غنیمت میں وہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ ثابت نے انہیں بہت سا روپیہ رہا کر کے معاوضہ میں ان سے مانگا، جسے وہ دے نہ سکتی تھی، تو آقا علیہ السلام کے پاس آئیں، سارا واقعہ سنایا سرکار نے کہ روبرو سارا بیان کیا کہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں، تو حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائیں تاکہ کوئی خلل فساد، اس لیے حضور نے ان کو نکاح میں لیا تاکہ سارے قوم ہی ان کی جو ہے مسلمان ہو جائے۔ اور یوں پھر حضرت ام المومنین حضرت صفیہ
خیبر کی لڑائی میں ہاتھ آئی تھیں۔ پہلے دجیہ نے حضور سے عرض کیا، کہہ دیا عورتوں میں سے ایک مجھے دے دے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جسے چاہو لے لو، تو انہوں نے صفیہ کو چنا، مگر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کوئی ایک سردار کی لڑکی ہیں، لوگوں نے عرض کیا سردار کی لڑکی ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ آپ کے سوا کسی دوسرے قبضے میں آئے، تو اس پر حضور نے جو ہے وہ نکاح کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی اپنی خواہش نفس نہیں تھی۔ اور یہ کون سی مطلب بری بات ہے؟ بخاری میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کی 300 کے قریب بیویاں تھیں، پہلے نبیوں کی دیکھیں کتنی تھی، تو کسی پر اعتراض نہیں، حضور کے اوپر کیوں اعتراض؟ دل میں جو ہے کھوٹ حضور کا ہی ہے۔ اللہ عیسائیوں کی شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔